شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دو اصطلاح ہیں، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کثیف روح یا لطیف روح، یا کثافت والی روح لطافت والی روح، اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ انسان کے دو حصے ہیں، ایک تو جسم ہے، دوسری روح ہے۔ ویسے تو آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم ہے، جان ہے اور روح ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں، تو اس سے ہمارا جسم، اگر غذا ہماری متوازن ہے اور صحیح مقدار میں ہم کھا رہے ہیں تو جسم ہمارا صحت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی غذا عبادات ہیں اور نیکی کے کام ہیں۔ تو جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں تو اس سے ہماری روح تندرست ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے۔ تصوف میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جو نیکی کی طرف ہے اور عبادات کی طرف راغب ہے، اس کی روح لطیف ہوتی ہے۔ لطیف اس سینس میں تصوف میں کہا جاتا ہے اسے، اس کی روح کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے جو جو نیکی میں آگے بڑھتا ہے، عبادات کا پابند ہوتا ہے، تو اس کی روح کی پرواز بڑھتی ہے۔ تو لطیف چیز ہے جو اونچی پرواز کرتی ہے۔ تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح لطیف ہو گئی۔ اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو جائے کہ انسان رب کو پکارنا چھوڑ جائے، گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، وہ تمام کام جن سے اللہ نے روکا ہے ان میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کثیف ہو گئی، کیونکہ اس کی روح بیمار ہوتی جائے گی، اس کی پرواز کم ہوتی جائے گی۔ تو اس نسبت سے اس کو کثیف کہا جاتا ہے۔ سر کیا محفل میں کوئی کثیف روح یا لطیف روح اگر موجود ہو یا واسطہ پڑ جائے پتہ لگ جاتا ہے؟ جی، وہ اس سے براہ راست ہم روح کا تعلق نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا ہے، اس سے نکلنے والی جو وائبس ہیں وہ اسی پہ منحصر ہوتی ہیں کہ انسان کا باطن جیسا ہے ویسے ہی اس کی وائبز آتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اکثر ایکسپیرینس کرتا ہے کہ ایک آدمی جو بظاہر بہت ہی اچھا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بہت ہی پولائٹ ہے اور سافٹ سپوکن ہے، اس سب کے باوجود اس سے مل کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر، اگرچہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہے ضرور بات۔ وہ اصل میں اس سے آنے والی وائبس ہیں۔ اور اسی طرح بعض کا بڑے کرخت آدمی سے ہم ملتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بظاہر کرخت ضرور ہے لیکن دل سے اچھا ہے۔ ٹھیک سر۔ تو یہ وہ وائبس ہیں۔ وائبس کا براہ راست تعلق انسان کے باطن سے ہے، یا اس کو روح سے کہہ لیجیے آپ، ٹھیک سر۔ کہ اگر وہ بندہ بنیادی طور پر اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کے ملنے والی وائبس ایک اور اتنی ہی myth یا positive۔ ریئلٹی آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں ڈسکشن ہے کہ اگر کھلے برتن رات کو رکھے جائیں تو شیطان آتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، کیا اس میں ریئلٹی ہے؟ اچھا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ان کی اس سینس میں نہ لیجیے جن الفاظ میں وہ بیان کی گئی ہیں۔ میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف کا ہم پر احسان ہے۔ ہمارے اسلاف نہ سائنس سے اتنے واقف تھے، نہ ان کے پاس تعلیم وہ اتنی تھی جتنی آج ہے، اس لیے کہ اس وقت تعلیم کا چلن اتنا تھا ہی نہیں۔ لیکن آپ ان کی وزڈم کا اندازہ لگائیے کہ انہیں ان چیزوں کا ادراک تھا، اگرچہ انہوں نے ان چیزوں کو کہانیوں کی صورت میں بیان کر دیا، ایسی چیزیں، ایسی باتوں کی صورت میں کہ انسان ان چیزوں سے باز آ جائے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے کس قدر وزڈم کی بات ہے۔ ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے تھے کہ رات کے وقت درختوں کے قریب نہ جاؤ کہ چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں۔ اب ڈرایا گیا ہے اس ایک بات کے ذریعے سے کہ آپ درختوں کے قریب نہ جائیں، لیکن آج ہمیں سائنٹیفکلی اس کی ریزن پتہ ہے کہ درخت جو ہیں وہ رات کو آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ
ایمٹ کرتے ہیں. تو جس جگہ درخت ہے اس کے نیچے ہم کھڑے ہیں تو وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوگی, تو ہمارے بلڈ میں آکسیجن لیول کم ہوں گے, اس سے ہمارے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے گی, تو ہم اول پھول بکنے لگیں گے. اب اس کو ہمارے بزرگوں نے سائنس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان الفاظ میں کر دیا کہ چڑیل چمٹ جائے گی. تو میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف کی وزڈم ہے جو انہوں نے ایسی چیزیں. اسی طرح جو برتن رات کو ننگا ہے اس کے اندر ہو سکتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے بھی چلے جائیں, یا چوہا ہے وہاں اگر یورینیٹ کر گیا ہے, جیسے آج کل اچھا ہے کہ یہ چیز پروو ہو گئی کہ جو ہم سافٹ ڈرنک کے ٹنس لیتے ہیں کہ اس کو آپ ٹن کے ذریعے اگر پینا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح دھو لیں اوپر سے, کیونکہ اس پر چوہے یورینیٹ کر گئے ہوتے ہیں. تو جب ہم پیتے ہیں تو ہمارے جسم میں بیماریوں کے جراثیم چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ برتن ہے, اگر اس میں چھپکلی ایسی پھر گئی کوئی یا اس طرح کی اور چیزیں, تو وہ بیماری کا سبب بن جائیں گے ہمارے لیے. تو اس کو ہمارے بزرگوں نے یوں کہا کہ اس کو شیطان چاٹتا ہے, برتنوں کا ننگا نہ چھوڑو رات کے وقت. تو ان سٹوریز کو ہم ذرا سا دوسری لائٹ میں لے لیں کہ یہ بزرگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں اس طرح سے چھوڑی ہیں کہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا علم زیادہ ہے تو ہم اس کی اصل وجہ تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں سنتی بھی ہے. سب سٹرگل کر کے اوپر پہنچتے ہیں. کسی کا لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے, مڈل کلاس سے تعلق ہے, ہمبل بیک گراؤنڈ سے آگے بڑھتے ہیں. سر اوقات اپنی بھول جاتے ہیں. عہدے ملے, طاقت ملی, اختیار ملا, لوگوں کو لائنوں میں کھڑا رکھتے ہیں, کھجل کر دیتے ہیں. تکبر اتنا زیادہ سیٹ کا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا شخص جو ہمیں سن رہا ہے سر, اپنی اوقات اپنی حیثیت کو کیسے یاد رکھے؟ ضروری یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک آدھ دوست ایسا رہے جو اس کا کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑتا رہے, اسے آئینہ دکھاتا رہے تاکہ وہ زمین پہ آ جائے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو زندگی میں ایک آدھ ایسا دوست مل جاتا ہے جو انہیں جگاتا رہتا ہے, کیونکہ خود انسان اپنا محاسبہ مشکل سے کر پاتا ہے. وہ سوے ہو جاتا ہے. آپ کے ارد گرد جب لوگ جمع ہوتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں آپ کی, تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑنے لگ جاتا ہے. یہی ایک چیز ہے, اگر آدمی ہوش مندی سے کام لے لے اور اپنے ساتھ ایک ایسے آدمی کو لگائے رکھے جو آئینہ دکھاتا رہے, تو انسان زمین پہ رہتا ہے. اس کو کنڈیم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک چیز مان لی جائے. کچھ چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں, انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے وہ اچھی نہیں, انہیں کرب کرنا چاہیے, کرب ہونی چاہیے. ان میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرتا ہے, اس کی محنت کو قبول فرماتا ہے اور وہ اس کو ایک مقام مل جاتا ہے, تو پھر یہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے اٹھا تھا اور کہاں آ گیا. یا یہ کہ جب کسی انسان سے ملے کہ جو ابھی وہاں نہیں آیا اس مقام تک, تو یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ کہاں سے آ گیا, اگر یہ سوچ آ جائے انسان میں کہ میں بھی تو کبھی ایسا ہی تھا, صحیح سر, تو یہ چیز آدمی کو نیچے رکھے گی. لیکن یہ مشکل ہے. تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ انسان ایک آدھا ایسا دوست اپنے ساتھ رکھے, چاہے اس کی ایک پرائز پے کرنی پڑ رہی ہو اسے ہر مہینے, کہ وہ ایسا دوست چاہے اسے لک آفٹر کرنا پڑے, اسے ساتھ رکھے جو اسے. ہم پہلے کر چکے تھے, مڈ کیریئر پہ ڈسکشن کر چکے تھے, لیکن ہمارے کسی سول سرونٹ دوست کا سوال تھا. اس نے کہا جی مجھے کوٹ نہ کیجیے گا, وہ سوال کر دیجیے گا. ان کا سوال یہ تھا کہ مڈ کیریئر کے حوالے سے پروفیشنل چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی, مڈ کیریئر پہ ایک اور کرائسس ہے سر, اور بہت سے لوگوں کو فیس, میل فیمیل دونوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہ سر کرائسس یہ ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ, وہ تیار نہیں مینٹلی فزیکلی. کوئی میل ہے تو ساتھ جو محترمہ ہے سیکنڈ ہاف, وہ تیار نہیں ہو سکی. کئی ایسے دوست احباب ہیں جو خود تیار نہیں ہو سکے اور محترمہ جو ہے وہ گرو کر کے آگے نکل گئی. اچھا, یہ ایک مس میچ ہو جاتا ہے شادی کے وقت میں سر. قبول بندہ اپنے اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو, اگلا پوچھو قبول ہے قبول ہے, لیکن یہ جو مس میچ وقت کے ساتھ آتا ہے, ایک گروم کر گیا, ایکسپوجر بڑھا اور دوسرا پیچھے رہ گیا, اس کا کوئی سولوشن ہے؟ یہ ہمارے یہاں سول سروس میں بھی تھا پہلے,
جو پارٹیز ہیں، فنکشنز ہیں، ان پر بیگمات کا جانا ضروری ہوتا تھا کہ 7 بیگمات جائیں گی، لکھا ہوتا تھا مسٹر اینڈ مسز۔ فوج میں اب بھی ہے کہ وہاں پر شادی شدہ جو آفیسر ہیں ان کو بھی پیریوڈیکلی ملنا ہوتا ہے، جس میں بیگمات بھی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو بیگمات ہیں ان کا ایکسپوئر بھی ہوتا ہے چیزوں کو، تو مینٹلی وہ بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، تو خامد کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جو مینٹل لیول کا گیپ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہو پاتا، ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ بیگم بھی ساتھ ساتھ گروم ہو رہی ہوتی۔ ہمارے یہاں سول سروس میں بھی ایک زمانے میں تھا کہ فنکشنز میں تو بیگمات کی گرومنگ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی۔ پھر فوج میں یہ بھی ایک انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ بیگمات کی اپنی سوسائٹی ایک ہوتی ہے جس کی ممبر ہوتی ہیں تمام افسروں کی بیگمات، تو وہاں انہیں ان کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ تھوڑی سی ہم زیادتی کرتے ہیں شوہر صاحبان، میں بھی شامل ہوں، ان میں آپ بھی ہیں۔ ہم خود تو ملک بھی گھومتے ہیں، سوسائٹی میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایکسپوئر ہوتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، میوچل ڈسکشنز کے ذریعے سیکھتے ہیں، لیکن ہماری بیگمات اس سے محروم رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے مینٹل لیول کے اندر گیپ آتا ہے، جو وہ گیپ وائڈ ہوتا چلا جاتا ہے، میاں بیوی میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی بیگمات کو ساتھ ساتھ گروم کرتے رہیں، ان کو موقع دیتے رہیں، ایسے آپ نے فیملیز ایسی دیکھی ہوں گی جہاں یہ چیز نہیں ہے، تو کبھی گہرائی سے دیکھیے کہ وہاں ان شوہروں نے اپنی بیگمات کو ایکسپوئر دیا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی بیگمات بھی ساتھ ساتھ گروم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کرائسس کو اوور کم ہم کر سکتے ہیں اگر تھوڑے سے ہم اپنی بیگمات کے لیے مہربان ہو جائیں اور ان کو موقع فراہم کریں کہ ان کی گرومنگ ہو جائے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے، تو یہ گیپ اتنا بڑا۔ ہماری جو بہنیں ہیں جاب کرتی ہیں، سر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ترجیحات کو مینیج کرنا۔ میل کے لیے تو ورک لائف بیلنس کا مطلب کام ہے اور گھر ہے، گھر اوبیسلی اس نے کچن نہیں سنبھالنا سب، لیکن ایک ایسی محترمہ جو جاب کر رہی ہے، جاب کی ہر طرح کی نوعیت ہے، تو الحمدللہ جوڈیشری میں بھی، سول سروسز میں بھی، ایک ادھے کامن میں نے پڑھایا سر، میں نے دیکھا کہ تعداد فیمیلز کی زیادہ ہے، یہ ریشو بڑھنی شروع ہو گئی سب، ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ اکثر سر دیکھا گیا ہے کہ پروفیشنل لائف ٹھیک ہے، بچے ڈسٹربنس ہیں۔ اگر سر وہ اس کو بیلنس کرنے پہ آئیں تو سر جاب یا کام اس طرح نہیں رہتے سر۔ ان کے لیے سر کیا نصیحت ہو سکتی ہے سر؟ اور عورت کا اس کے ساتھ ہی جڑا سوال ہے، عورت کا اولین فریضہ کیا ہے باحیثیت ایک میرڈ فیملی ممبر؟ ایک تو دنیا اپنے اسٹینڈرڈ مقرر کرتی ہے، اور ایک چیز ہے جو رب تعالیٰ نے ڈویژن کی ہے۔ رب تعالیٰ نے جو ڈویژن کی ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ خاتون کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور خاوند کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وسائل پیدا کرے ایک اچھی زندگی اپنی فیملی کو دینے کے لیے۔ یہ وہ ڈویژن ہے جو رب کی طرف سے ہے۔ اب جب ہم ایک انسان پر ایڈیشنل ذمہ داری بھی ڈال دیں گے تو یہ نیچرل چیز ہے کہ اس کی ذمہ داریاں دونوں میں سے ایک ضرور متاثر ہوگی۔ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ دوہری ذمہ داری کے ساتھ انصاف کر سکے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سب ہمیں کرنا ہے تو پھر ہمیں ایک انوائرمنٹ بلڈ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر بچے جو ہیں اسکول میں ان کی پراپر تعلیم و تربیت ہوتی ہو، اور پھر جو ویکینڈس ہے اس پر ماں باپ اپنا پورا وقت بچوں کے لیے وقف کر دیں۔ تو وہ انوائرمنٹ اگر نہیں ہم ڈیولپ کرتے، بیوی پر دوہری ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ جاب بھی کرے اور گھر کو بھی دیکھے، تو یہ اگر ایک ایسا لمحہ تہجد کا وقت ہو یا رکت کی حالت ہو یا کوئی ایسی مجلس محفل ہے جہاں خیال آئے کہ رب نے سن لینی ہے، اس وقت دعا کیا مانگنی چاہیے؟ ویسے تو دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر یہ خیال ہے، پورا یقین ہے کہ میرے رب نے سن لینی اس حالت میں، کیا دعا مانگی جائے؟ شاہ صاحب وہ تو رب ہے، اس سے تو کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔
بلکہ ہر چیز اس سے مانگی جانی چاہیے. لیکن ہم بعض اوقات یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کر لیں جو دعا بڑی جامع ہو جائے. جیسے اگر ہم یہ کر لیں کہ 3 فکروں کی ایک دعا کر لیں کہ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا پروردگار، تو اپنی رحمت کے صدقے میرے گناہ معاف فرما کے مجھ پر رحم فرما دے. نیکسٹ جملہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھ پر اپنی خاص الخاص رحم سے نازل فرما دے. اور تیسرا جملہ کہ یا اللہ تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. اب یہ بہت جامع دعا ہو جائے گی اگر یہ 3 چیزیں ہم مانگ رہے ہیں کہ ایک تو اس سے گناہوں کی معافی، اور اس کے معافی کے بعد رحم، پھر اس کی رحمت، اور تیسری چیز کہ وہ اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی ہمیں باعزت کر دے، تو ہم تو بخشے گئے. پھر تو یہ اس لحاظ سے بڑی جامع دعا ہے کہ ہم ان جملوں پر مشتمل دعا مانگیں تو اس میں ساری چیزیں اللہ کور ہو جاتی. جس طرح سے آپ سعودی عربیہ میں کام کر رہے تھے، وہاں کے اور یہاں جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے ماحول میں بڑا فرق ہے. کام کا نہیں، آپ کے ماحول میں بہت فرق ہے. وہاں آپ پر مسئلہ صرف ایک تھا کہ مجھے جاب پر جانا ہے اور ڈیورنگ ورکنگ آورز اپنی جاب مکمل کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر فیملی ساتھ ہے تو فیملی کی پریشانی کوئی نہیں ہے، ان کی باتیں ہیں. یہاں پر اس کے مقابلے میں آپ کے ذہن پر ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز زیادہ باتیں سوار رہتی ہیں، جو بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے آپ کے لیے. تو وہ آپ کو کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتی، وہ مزہ ہی نہیں آنے دیتی، کیونکہ وہ مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان پوری طرح ادھر. ایک دوسرا جو ہم پاکستانی ہیں، ہماری چونکہ عقیدت بہت ہے سعودی عرب کے ساتھ، جو ہونی بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، تو ہم امام صاحب کی قرأت کو بڑے غور سے سنتے ہیں، شوق سے. یہاں نہیں سنتے ہم تو ذہن بھٹک جاتا ہمارا. تو اس کا بڑا آسان سا ایک کام ہے کہ کنسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے تو بہت، جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں تو رائٹ جو پاؤں ہے آپ کا، اس کے انگوٹھے کے ناخن کو غور سے دیکھتے رہیے. ایک تو یہ طریقہ ہے. جو خیالات پریشان کرتے ہیں، خیالات میں کافی کمی آ جائے گی، کافی. ایک دوسرا آسان اس کا حل ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ریگولر کر دیں. اس وقت ریگولر نہیں ہے، آپ ریگولر ہو جائیے اور اکیلے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیے اتنی آواز میں جس کو آپ خود سن سکیں. تو اپنی آواز کو بہت غور سے سنیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بہت غور سے اپنی آواز کو جب سنیں گے تو آپ ڈوبیں گے اس میں. اس کے بعد نماز شروع ہو جائے گی آپ کی.